أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفی ڈی وی ڈی سینٹر، ملتان روڈ، چوک چرہٹا، مرکز التوحید کے سامنے، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشائی، بادشاہی اللہ احکم الحاکمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام، پیارے دوستو، بھراوو، بزرگو، نوجوان ساتھی، میں تساں حضرات دے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس کتاب قرآن حکیم فرقان مجید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میں کو حق سچ معنی مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اون تو بعد اللہ تعالیٰ اساں ساریوں کو ایندے تے صحیح مانے عمل دی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر ایک بات دی تفسیر بیان کیتی ہے اللہ کریم نے۔
ہر ایک گال کو اللہ پاک نے کھول کھول کے تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اللہ کریم دا وضاحت کرنے دا مقصد یہ ہے کہ بندیوں کو گال سمجھ آئے۔ میرے بندیوں کو میں اللہ دا قرآن سمجھ آونے، میرے بندیوں کو میں اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب سبق سمجھ آونے، تاکہ انسان اپنی کامیابی اور کامرانی دے رستے دوتے جلتی جلتی کھڑا تھی ونے۔ صاف ظاہر ہے جڑے ویلے انسان کو کہیں چیز دی سمجھ کہنی، کہیں چیز دا پتہ کہنی، انسان کو سکھن واسطے سمجھن واسطے انسان کو وقت لگ دے۔ جڑے ویلے انسان سمجھ گھندے سمجھو کہ انسان ہون ٹھوکر نہیں کھندا۔ سادی سونی مثال ہے کہ اصل تسا اپنی فصل کو اون ویلے گلینے ہیں جڑے ویلے ساکو تجربہ نہیں ہوندا۔ جڑے ویلے ساکو تجربہ تھی ونجے اساں پیچھے مطمئن ہوندے ہیں کہ ہون کئی صورت جوی ساری فصل تباہ نہیں تھی سکتی، کیونکہ ساکو تجربہ تھی۔ انسان اون کام کلو اون ویلے دھوکھا کھندے جڑے کام میں انسان کو تجربہ نہ ہوگا۔ جڑے ویلے انسان کو تجربہ تھی ونجے پیچھے انسان اون کام دے وچوں کہ مار نہیں کھندا، کہ نہیں دھوکھا نہیں کھندا، کہ نہیں انسان خسارہ نہیں کھندا۔ اللہ فرمائے کائنات والے ہو جڑے ویلے تسا دنیا دے معاملات خسارہ کھاون برداشت نہیں کریں دے، میں اللہ کریم دی عدالت وچ کھڑے تھیون واسطے تسا اپنے آپ کو خسارے وچ کیوں پینے پئے ہو؟ تسا اپنی زندگی والی فصل ایک دنیا دی فصل، اللہ فرمائے تسا اپنی زندگی والی فصل دا کیوں نہیں وے خیال کریں دے؟ جیویں تسا اپنی دنیاوی فصل دا خیال رکھ دے ہو، ایویں تو آپ کو چاہیے کہ تسا اپنی آخرت والی فصل دا بھی خیال رکھو۔ اگر تاری وہ فصل چنگی ہے سمجھو کہ تسا دنیا دے اوتے بھی مالدار ہی وے، آخرت وچ اللہ دے ہاں بھی مالدار ہی وے۔ اساں تسا حکم مالدار سمجھتے ہیں نا جن دی فصل چنگی تھی، اساں دے کہ اے بندہ ہون تکڑا تھی گیا، ان دی فصل چنگی تھی پئی ہے۔ اللہ فرمائے میرے کاغذے وچ بھی، میرے خزانے وچ بھی، میں اللہ دی بارگاہ وچ، میں اللہ دی دربار وچ وہ بندہ کھرا تھی گئے جڑے بندے دی دنیا والی فصل چنگی تھی، اون زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی آخرت دی فصل دی چنگی کیتی سی۔ اللہ فرمائے ان دی زندگی کامیاب ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ مہنگائی اتنا تھی گئی ہے کہ جن دی انتہا ہے۔ اساں تساں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کو دیکھوں، کچھ تے انہیں دی ایسی کیفیت ہے جنہیں دے گھر این دورے چوی 4-4 5-5 دن روٹی نہیں پکدی، لیکن اساں تساں لوگیں اپنے آپ کو، اپنی آخرت والی فصل کو اساں صحیح بناون دی کوشش کر سکتے۔ اللہ فرمائے دنیا کائنات والے ہو، میں اللہ کریم نے تو آپ کو قرآن عطا کیتے میں، قرآن واحد کتاب ہے انسان دے کامیابی دے ذریعے واسطے، قرآن واحد کتاب ہے انسان دی آخرت سدھارن واسطے، قرآن بہترین کتاب ہے انسان کو عزت اور بلندی والے رستے دوتے کھڑن واسطے، بس قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کریم نے تمہاری معیشت کو تنگ اس واسطے کیتے ہیں کہ تساں بد عمل بڑھ گئے ہو، بد کردار بڑھ گئے ہو، بد اخلاق بڑھ گئے ہو، تمہارے اندر اخلاق نہیں رہ گیا، تمہارے اندر کردار اچھا نہیں رہ گیا، جھوٹ تمہارے اندر ہے، غلط کاری تمہارے اندر ہے، بد نیتی تمہارے اندر ہے، بے زبانی تمہارے اندر ہے، ناپ تول وچ کمی کرنا تمہارے اندر ہے، حرام دا مال جمع کر کے کھاونا ایک کمی تمہارے اندر ہے۔ اللہ فرمائے یہ ساریاں خامیاں تساں اپنے وچ کٹھا کر کی دیں وے، میں اللہ کریم تمہاری معیشت کو تباہ نہ کرا تو کیا کرا۔
قرآن مجید دا فیصلہ ہے. اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. میں اللہ جل وعلا اپنے بندے دے اوتے ناراض تھی نا، او پہلیاں قوماں ہن جنہیں دے اوتے ناراض تھی نا، ہمیں زمین دا پاسا پلٹ دینا، ہمیں انہیں لوگوں کو زمین دے اندر میں اللہ دفن کر دینا ہمیں. لیکن میرے مصطفیٰ دی دعا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. اللہ فرمائے میں انہیں دی معیشت تنگ کر چھوڑی ہے، میں اللہ انہیں کو دنیا دوتے ہک دا محتاج کر دیتا. آج بندہ بندے دا محتاج تھیا ودے کی کہنا، سب کچھ کماون دے بعد، سب کچھ آون دے باوجود بھی انسان دی زندگی نہیں پئی سمر دی. ان دی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب دی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھیا ہی کیسے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بڑھائے قرآن مقدس دے اندر. وہ قانون ہے کہ اللہ فرمائے میرا بندہ تیرے ذمے ہے، تیرے ذمے ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا. بندے دے ذمے کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا. اللہ فرمائے میرا بندہ تیرے ذمے ہے اپنے اللہ کو راضی کرن، میرے ذمے ہے اپنے بندے کو رزق عطا کرن، رزق پہنچاون، یہ میرے ذمے ہے. لیکن بندے نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیتا، اساں تساں اپنے رب کو راضی نہیں کیتا. اساں رزق دے بارے سوچیے سے جیندہ وعدہ حالانکہ میرے اللہ نے پہلے کر چھوڑا. اللہ فرمائے میں تو انہیں لوگوں کو رزق عطا کرے نا جنہیں میں کو کی نہیں صدیہ ہی کوئی نہیں، جنہیں میں کو کی نہیں یاد ہی نہیں کیتا، جنہیں کو میرا تعارف ہی کہیں نہیں. میں تو اللہ انہیں کو رزق عطا کرے نا، میں اللہ انہیں کوئی روزی عطا کرے نا جیرے لوگ سارا دیوار میری بغاوت کرے نا. لیکن میرا بندہ میں اللہ تے کو رزق کیوں نہ عطا کرے سا؟ تو میرا فرما بردار ہو میں، میرا نیکوکار بندہ ہو میں، میرے سامنے جھکن والا ہو میں، میرے کولو منگن والا ہو میں، ہر ٹائم میں کو یاد کرن والا ہو میں. اے تھی نہیں سکتا جو میں اللہ تے کو رزق نہ عطا کراں، یہ تھی نہیں سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرا سبق سا کو سکھائے، جیری قرآن دی آیت تے موضوع اللہ دے حبیب نے سب کو سمجھائے، او ایو ہے کہ بندے دا تعلق ہونا چاہیے اپنے اللہ کریم دا. بندے کو رزق دا فکر نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام 4 دیوارا 5 دی 8 دی ڈاڈا 14 دیوارا صحابہ کرام دے گھر دے چولہے وچ بھا نہ بلدی ہے، لیکن صحابہ کو یقین ہوندا ہے کہ سب کو رزق سارا اللہ عطا کرے. آج اتنا یقین ہے سارے وچ؟ اگر اتنا یقین سارے وچ ہوئے ہاں تے آج مسلمان ای نوبت دوتے نہ پہنچ گیا ہوئے ہاں کہ آج مسلمان ذلیل تے خوار نہ ہوئے. تساں اپنی شان کو پہچانو. اللہ نے تمہارا قد کتنا اونچا کیتے، کتنا اونچا اللہ نے تو کو بلند و بالا کیتے، لیکن خوار تھی من دے اتے آئیے جیری مخلوق دا نا انسان ہے، جیری افضل ہے وہ آج سب تو گیار بڑھ گئی ہے. ان دی وجہ کیا ہے کہ این مخلوق نے اپنے اللہ تعالیٰ کو سمجھیا ہی نہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. میرا محبوب پیغمبر احمد مجتبی پیغمبر سرور کائنات پیغمبر آمنہ دا لال پیغمبر مکہ دا امام تے یتیم پیغمبر انہیں لوگیں کو دسا دے وہ جدن تسا نمازاں چھوڑ دے سو اللہ تمہاری معیشت کو برباد کر دے سی. جدن تسا کوڑ مارن شروع کر دے سو
اللہ تاری معیشت کو تباہ کر دے سی جدن تساں بھیڑی بھراویں دے حق کھاون لگوے سو اللہ کریم تاری معیشت کو تباہ کر دے سی اے موٹے موٹے مسئلے ہیں موٹے موٹے مثالہ ہیں اللہ فرمائے جدن تساں ظلم کرن لگوے سو میں اللہ کریم تاری معیشت کو تباہ کر دے سا جدن تساں انسان دی اہمیت سمجھن ختم کر دے سو ایک دوجے دا احساس کرن ختم کر دے سو ایک دوجے دی محبت دل چ رکھنا ختم کر دے سو جدن تساں ایک دوجے دے اوتے بہتان بازیاں شروع کر دے سو اللہ کریم تاری معیشت کو تباہ کر دے سی اللہ کریم تاری فصل کو تباہ کر دے سی اللہ کریم تاری کمائی جمع کیتی ہوئی کو اللہ ہلاک کر دے سی نبی کریم رحمت کائنات نے ساکو جری چیز سمجھئی ہے آمنہ دلال نے فرمائے اللہ کریم دا اعلان ہے ومن آرزان ذکری فإن لہو معیشتا زنقا بندیوں میں آرزان ذکری دا مانا پیا کرینا اللہ فرمائے آرزان ذکری جدن میرے قرآن کو لوگ کانڈ کروے سو میں اللہ تاری معیشت کو تباہ کر دے سا جدن تسا میں اللہ کریم دے گھریں کو چھوڑوے سو میں اللہ کریم تاری معیشت کو تباہ کر دے سا جدن تسا دنیا دے ہوتے ابے اممہ کو روے سو میں اللہ کریم تاری معیشت کو تباہ کر دے سا یہ ساریاں گالی میرا ویر کٹھے نا کوڑ ساڑے اندر غلط کاری ساڑے اندر بد اخلاقی ساڑے اندر زبان درازی ساڑے اندر اللہ فرمائے جڑانے ساریاں چیزاں تو آدھے وچ آگیاں ماں اللہ کریم تو کو تباہ کر دے منے اور میں تو آرے کو پوچھتا ہوں کوڑ ہے ساڑے وچ کے کہنا بولو کوڑ ہے ساڑے وچ کے کہنا چوری ہے ساڑے وچ کے کہنا ساڑے اندر اللہ دے گھرے کو چھوڑانا لی بیماری ہے کہ کہنا ساڑے اندر رب دے قرآن کو کنڈ کرنا لی بیماری ہے کہ کہنا ساڑے اندر غلط سوچان دماغ چ رکھانا لی بیماری ہے کہ کہنا بھینی بھراویں کو رواوانا لی بیماری ہے کہ کہنا نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دوتے اللہ کریم نے قرآن اتاری ہے اللہ فرمائے ومن قرآن دی آیت دوتے بڑی توجہ کرنی ہے اللہ فرمائے ومن اعرضان ذکری فإن لہو معیشتا زنقا میرا بندہ روندہ کیوں پئی روندہ کیوں پئی کہیں تے کو آکھے میرے گھر کلو دور تھی مانا رحمت جتو ملنی ہے میرا گھر ہے تو میرے گھر آمن دا سوچی آئی کہنے گناہ جتو معاف تھی ونے آنا میرا گھر ہے تو میرے گھر دا سوہاں بڑی آئی کہنے تیرا رزق جتو ودھنا آئی وہ میرا گھر ہے تو میرے گھر دا سوہاں بڑی آئی کہنے ومن آرزان ذکری فإن لہو معیشتا زنقا تے دنیا دی سزا میں پیا دسینا میرے اللہ کریم نے دنیا دی سزا دسی ہے اللہ فرمائے دنیا دوتے معیشت تنگ کر دے سا بھرا کو بھرا دا دشمن بنا دے سا حق ہم سے کو ایک دوجے دے مخالف کر دے سا ایک دوجے واسطے اچھا خیال نہ رکھن دے سا ایک دوجے دی ہمدردی ختم کر دے سا اے دنیا دا عذاب ہے اللہ کریم نے فرمائے بس کہنے جدن تساں اپنے رب دے حکم کو چھوڑوے سو اللہ کریم تواڈی قبر وی تے تواڈا حشر وی تباہ کر دے سی قبر وی تے حشر وی میت کو چاہیے میں نے انہیں دفن کر کے آتے ہیں بس یار دعا کرو اللہ اندے واسطے بہتری کرے جرے بلے جیندیاں اپنے واسطے بہتری نہیں کی تھی ہون مٹی دے تلے کیا بڑھ دے ہون تے حساب دا ٹائم ہے ساری زندگی دکان تے کھاتا رکھی راویں جرے بلے حساب دکاندار کرے تو آکھ یار میں کو معاف کر دے تھی سکتے وہ آکھ سی تمہیں کو پہلے دسے تاکہ میں تیرا کھاتا رکھا ہی نہ ہن جرے ویلے مٹی دے تلے گیا پے
ہونے کو کہیں چیز دا کوئی فائدہ نہیں تھی ونا اللہ فرمائے انتے اپنی زندگی آپ برباد کی دی ہے انتے اپنی قبر کو آپ برباد کی تے سارا دین لوگے دوتے بہتان بازیاں کریں دائی آج میں اللہ کریم نہیں دی آخرت کو برباد کر چھوڑیے آج میں اللہ کریم نہیں دی قبر کو برباد کر چھوڑیے آج میں اللہ کریم نہیں دے حشر دے میدان چا کھڑے تھی وڑ کو میں اللہ کریم نے برباد کر چھوڑیے میرے دیکھنے میرا ویر میں قرآن دی آیت پیا سمجھینا اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا یہ دی معیشت دنیا تے تنگ تھی گئی ہے ہن آخرت چ کیا تھی ونے اللہ فرمائے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يوم القیامت اعما جرے ویلے ماں اللہ کریم نے سور پھکوامنے ماں اللہ نے میدان محشر لاونے ماں اللہ کریم نے قیامت دا ڈمہار کھڑا کرنے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا ڈٹھائیں دنیا تے ایک سکھ نہیں سی چاہتا ہن آخرت دی بات ہے اللہ فرمائے نحشرہ یوم القیامت اعما جرے ویلے ماں اللہ کریم نے میدان محشر لاونے ماں اللہ نے ترازو لاونے ماں اللہ کریم نے ترکڑی لاونی ہے ماں اللہ نے پل صراط لاونی ہے ویلے ماں اللہ کریم نے چہرے ویلے قبر والے کو اٹھاونے ای بندے کو ماں اللہ کریم نے اکھی کلو اندھا کر کے اٹھاونے کہرے بندے کو جیرے بندے نے اپنے رب دی سنان نہیں کی تھی جیرے بندے نے اپنے رب دی پہچان نہیں کی تھی ہاں ہاں دے ڈٹھا ویسی ہاں ہاں ڈٹھا ویسی میرا ویر ڈٹھا دے وننے پر کیویں دیکھ سے جیرے ویلے یار تے کو دھم لیندے پے ہو سین اون ویلے تو دیکھ سے تے کیا دیکھ سے جیرے ویلے تیرے کرنڈی تے کاٹن کو کینچی تے نکراز نال کٹیں دے پے ہو سین اون ویلے دیکھ سے تے کیا دیکھ سے جیرے ویلے یار تے کو میت بڑا کے پھٹے دے اتے دھمال کے تے کو چار پئی تے لٹھیں دے پے ہو سین اون ویلے دیکھ سے تے کیا دیکھ سے اللہ فرمائے نحشرہ یوم القیامت اعما آج وقت جرا کچھ دیکھنا چاہندے آج وقت جرا کچھ سنبھلنا چاہندے میرے نوجوان بھراو میرے بزرگوں آج وقت ہی وے جو کچھ کرنا چاہندے ہو کر گنو جو کچھ کماونا چاہندے ہو کما گنو جتنا اپنے رب کو مناونا چاہندے ہو منا گنو اللہ فرمائے نحشرہ یوم القیامت اعما میں اللہ گجر ویلے کھڑا کرے ساں اوہ مرکز الانصار چاون والے ہو اے مرکز الانصار دا طالب علم اے جماعت اہل حدیث دا خادم تو اکو قصہ نہیں پیا سنویں دا تو اکو کہانی نہیں پیا سنویں دا میں تے تو اکو اپنے رب دا قرآن پیا سنویں دا اللہ فرمائے نحشرہ یوم القیامت اعما جر ویلے میں اللہ نے اٹھاونے میں وڈی سزا دے منی ہے اللہ کی جی سزا ہے اللہ فرمائے میں اللہ کو اکھی کلو اندھا کر کے کھڑا کر کھڑاونے آج یہ بندہ روندہ پائے زارو قطار پکرندہ پائے چیخو پکار کرندہ پائے آدھے ہے تھی کیا گئے ہے تھی کیا گئے دنیا دوتے تے اکھیان میریاں میں تے ہر چیز رہ دامی آج میں جہاں اکھی کی دے گئے نا اللہ فرمائے ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا میرے بندیا تے کو سزا ملیے میں اللہ دے ذکر کلو دور تھی وردی کیری چیز اللہ دے ذکر کولو دور تھی وندی تے کو سزا ملی ہے ازانہ ملی ہے نا آدھے نمازاں وال پڑھ گنسوں کجن پڑھ سے جدن پھٹے تے لیٹیا پیاؤ سے وال پڑھ سے جدن یار تھم لیندے پیو سے وال پڑھ سے جدن قبر چتے کو دفنے دے پیو سے وال پڑھ سے اوے پڑھ سے تے پڑھ سے کجن
چڑھن میرا ویرا اج جوانی برباد کیتی اج عمرہ برباد کیتی اج پیسہ برباد کیتے اج اللہ دی نعمت کو تباہ کیتے آخر میرے رب نے تیرے کولوں ایندا حساب گھننا تے ضرور ہے اگلی آیت توجہ کرنی ہے پہلی آیت دوسری ہن تیسری اللہ فرمائے نحشرہ یوم القیامت اعما پہلی آیت دا معنی اللہ کہ میں دنیا تے معیشت تنگ کر دے سا دوسری آیت اللہ فرمائے میں کو قبر چو اندھا کر کے اٹھے سا تیسری آیت آج یہ بندہ روندا کھڑے آدھے قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا میرا مالکا میں جہاں اکھیں تے ہن پیاں اج تے میں کو اکھیں کولو اندھا کیوں کر چھوڑیے اللہ فرمائے سی او کملے دنیا دے اوتے تو دیکھن دے باوجود اندھا میں اج میں اللہ کریم اوے تے جہاں اکھیں کھس گئی جمی کیونکہ تے دنیا دے اوتے او اکھ دا حق ادا ہی کوئی نہیں کیتا اکھ دا حق ہے کہ کہیں نہیں کیا حق ہے موبائل چلاؤ ڈرامے دیکھو الاؤ آنکھ دا حق کیا ہے موبائل چلاؤ سارا دی گانے سنو آنکھ دا حق کیا ہے ساری رات اندے ہوتے فلمہ دیکھو فیس بک چلاؤ ڈرامے چلاؤ کیا ہے اندہ حق اللہ فرمایا آنکھ دیتی می اندے حیا کرنے تے قرآن دی تلاوت کرنی ہے آنکھ کس واسطے ملی ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے دیکھن والا جو بڑھ گئی قرآن دی سنان رکھنی ہے آنکھ اس واسطے نہیں ملی تھی میں اللہ نے اس واسطے تے کو آنکھ عطا نہیں کی تھی کہ تو لوگیں دے دھیری بھینی کو تکیندہ رہوانا لوگیں دی عزت کو تکیندہ رہوانا لوگیں دے مال دوتے آنکھ رکھیندہ رہوانا اللہ فرمائے اوے کملے کہیں حق نعمت داوی تے حق ادا نہیں کیتا آج میں اللہ تے کو اندھا اس واسطے کیتے کہ تے اپنے مالے کے حقیقی دی قدر کوئی نہیں کیتی کیا نہیں کیتی ہفتے دے بعد ایک دی اندے ہیں جمعے دے ہوتے اساں اپنے مالک دا حق ادا کیتی بیٹھے کہ کلیے کھڑ کے شیشہ دکھائے کلیے جرے ویلے کوئی نہ ہوئے کمرہ بند کر کے شیشہ دکھائے تے ول دکھائے جو تواڈا رب تو کو ٹھہایا کیویں اسی تے تساں اپنے رب دا حق ادا کیتا کیویں کلیاں کھڑ کے کیونکہ آمنا ایک بے دے سامنے تے نہیں سے دیکھ سکتے نا کلیاں کھڑ سے تیرا شیشہ بھی تے کو اکسی تھک گئی تیری زندگی دے اوے بھاڑیا رب سجایا کیویں ہے تے تائیں کی جا حق ادا کیتے اللہ فرمائے کملے ہو اپنے رب دا حق ادا کرنے اپنے مالک دا حق ادا کرنے اللہ فرمائے میں معیشت تنگ کر دے ساں میں کریندہ ہوں ویلیاں جرے ویلے بندہ میرے کولو نا امید تھی ویندے جرے ویلے بندہ میرے کولو مایوس تھی ویندے جرے ویلے بندہ گناہ دی دل دل چ پے ویندے جرے ویلے بندے کو دنیا دی اہمیت آون پے ویندی میں اولے اللہ اپنے بندے کو سزاواں دیوان لگوینا اوے میرے ویرو سزاواں مل دیا اولے جرے ویلے بندے دے اکھ نک کن دماغی چو اپنے رب دا حیا ختم تھی وئی امید ختم تھی وئی انہیں ایک میرے سامنے رب دا قرآن ہے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ایک عورت دا ذکر بیان کیتے ایک بی بی دا تذکرہ بیان کیتے اللہ کریم نے قرآن عورت دے ایمان دا ذکر اللہ نے بیان فرمائے اللہ فرمائے بند کمرہ ہے اون دے اندر بی بی بیٹھی ہوئی ہے تے تالا مارن والا میں اللہ دا پیغمبر ہے میرا پیغمبر ہے کمرے کو تالا ماری سی بی بی کو کمرے دے اندر ڈھاک کے ٹور پہ جرے ویلے کچھ سفر کیتے سی تے دماغ چ خیال آ گئے ذہن چ خیال آ گئے میں تے مریم کو ڈھک کے پیا ویندا میں تے کمرے کو تالا ماری ویندا چابی میرے کھولے میں تے کمرہ بند کی دی ویندا
مریم تے بھوک کلو مر ونجنے سی اللہ کریم نے فرمائے جے کو میں رب دا حیا ہوندے او میں اللہ کو کدیں چھڑیندا نہیں رہندا جے کو میں اللہ دی قدر ہوندی ہے او میں اللہ کو کدیں چھڑیندا نہیں رہندا جیندے دل وچ اللہ دی اہمیت آویندی ہے او دنیا دے رشتے تے چھوڑ دے لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھڑیندا او دنیا تے ختم کر دے لیکن اپنے رب کو نہیں چھڑیندا رہندا اللہ فرمائے بند کمرے وچ بی بی بند ہوئی بیٹھی ہے چابی تالے دی حضرت زکریا دے کولے تالا مار کے چابی چا ٹر پے خیال آ گئے مریم تے بھوک کولو مر ونجنے سی آ کے جلتی نال کمرے دا دروازہ کھولیے سی اگو ڈٹھے سی مریم دے سامنے بے موسمے پھلے دیاں ٹوکریاں لگیاں ہوئے بے موسمے پھل ساری معیشتیں جی تنگ تھی ہے کہ ساکو موسم والے بھی نہیں مل دے وہ اللہ جرے والے ناراض تھی دے حضرت مریم دے سامنے بے موسمے پھلنے دیاں ٹھوکریاں لاتیاں ہوئے نا حضرت زکریا اللہ دا پیغمبر چوں ہی تالا کھولیے سی اندر جھاتی پاتی سی ڈٹھے سی بے موسمے پھلنے دیاں ٹھوکریاں لاتیاں نا پہلے پوچھے سی یا مریم انا لکی حاضا مریم تے دسنا اے بے موسم پھل کے رو آ گئے نا میں تے کمرے کو تالا لا چھوڑیے میں تے کمرے کو بند کر چھوڑیے اے بے موسم پھل کے رو آ گئے نا اللہ فرمائے مریم نے جرا سونا جواب دیتے او دا جواب میں اللہ کو پسند آ گئے میں اللہ نے قرآن بنا کے احمد مجتبی دے اتار چھوڑیے بھی اور آمان علی امت کو دسا چھوڑیے میں دل چاپڑے رب دی اہمیت ہوئے تھی میں دل چلا دی قدر ہوئے تھی میں دل چ رب دی عزت ہوئے تھی میں بندہ سارے جہان کلو نا امید تھی ونیے لیکن اپنے پروردگار کلو نا امید نہ تھی بھلا جتنا مہنگایاں تھی ونیے تو ساں اپنے رب کو نہ چھوڑو کیا خیال ہے اپنے رب کو نہ چھوڑو دیکھو میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے میں باوضو ہو کے ممبر دوتے کھڑ کے تو کو اللہ دی قسم چاہ کے آدھاں اے گنجیاں منجیاں دا کام نہیں ٹھیک کرن اے ملک دے سرداریں تے خانے دا کام نہیں ٹھیک کرن ہکا ذات ہی ہے ہکا ذات ہے جے کو اللہ آدھا اوہی جیرے ویلے چاہسی ٹھیک کرے سی نہ خان کر سکتے تے نہ سردار کر سکتے ہکو وڈا سردار اتے بیٹھے دیا وہ جیرے ویلے ہی چاہوے ان ویلے اللہ ٹھیک کر سکتے شرط یہ ہے کہ تساں اپنے آپ کو ٹھیک کر گئے تساں اپنے ایمان کو ٹھیک کرو کیوں بندے دے اتے امیدہ رکھی ودے وے اے بابا سی تے ٹھیک تھی سی اے بابا سی تے ٹھیک تھی سی اگر اساں این گال کو منے دے ہیں تے اللہ دا قرآن غلط ہے اللہ فرمائے جیرے ویلے میں اپنے بندے دے اتر ناراض تھی نا میں معیشت کو تنگ کر دینا ہون سمجھ گنو کہ اللہ سارے اتر ناراض ہے ساری معیشت تنگ تہوں ہے مریم کی امید ہے تکین دے ہوتے ہیں بولو یار کچھ سیکھتے گئے کرو اللہ دے بندے ہو مریم دا یقین کین دے ہوتے ہیں حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہے بند کمرے ویچ حضرت زکریا نے پہلا سوال کیتے یا مریم رب دا قرآن ہے یا مریم انا لکی حاضا مریم بے موسم پھل کے رو آ گئے نا مریم نے جواب دیتے او زکریا کمرے دے تالے دی چابی تیرے کولے لیکن رزق دی چابی میرے پروردگار دے کولے رزق دی چابی کے نہیں کولے میں پیچھے محبت نہ لاکھا وے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولو کیوں منگ دے ذمہ رزق دا کہیں چاہتے حضرت مریم نے جواب دیتے ہو زکریا تالے دی چابی تیرے کولے لیکن رزق دی چابی جندے کولے اوندہ نہ اللہ ہے آدھے یا مریم
انا لکی ھذا او مریم تے دسنا بے موسم پھل کے روئن مریم نے آکھے قالت ہوا من عند اللہ و زکریا بے موسم پھل عطا کرن والا میرا اللہ میرا دامن پاکے میرا دامن صاف ہے میں کو رزق بے موسم عطا کرن والا میرا اللہ ہے میں کو رزق دیون والا میرا اللہ ہے میں کو میرے اللہ نے بے موسم رزق عطا کیتے نا قالت ہوا من عند اللہ زکریا میرے رب نے میں کو بند کمرے وچ رزق عطا کیتے اللہ فرمائے لوگو میں کو مریم دا جواب بڑا پسند ہے میں اللہ کریم نے قرآن بڑھا کے تواڈے واسطے سبق بڑا چھوڑیے میں دسنا ہے چاہتا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر گنو اللہ کے جا ایمان کو مضبوط کرو حضرت مریم دے لیوجی گال سونا حضرت مریم دی شادی کوئی نہیں ہوئی لیکن اللہ کریم نے بچہ عطا کر دیتے شادی تو کوئی نہیں تھی پیٹ اچھ بچہ ہے جرے ویلے حضرت مریم نے ڈٹھے کہ پیٹ اچھ بچہ ہے تو میں لوگوں کو منہ کیا دکھے سا اے ہن گھر کولونی کھتی ہے جنگل دی طرف منہ کی تیسی جو میں اپنی قوم دا سامنا کیویں کرے سا اپنی بیادری دا سامنا کیویں کرے سا ون کے ایک کھجور دے سکے تنے دے نال ٹیک لگ کے بہ گئی ہے تے اپنے رب کو بیٹھیا دیئے کاش میں ایدی دیکھن کو لو پہلے مر کیوں نمی گئے اللہ فرمائے مریم گھبرانا بند کمرے میں تے کو رزق دیون والا کون ہے مریم آکھی اللہ تو ہوئی ہن اتھا حضرت مریم کو بھوک لگی بیٹھی ہے بھوک بھی ڈاٹھی لگی بیٹھی ہے آدھی اللہ پاکا بھوک ڈاٹھی لگی ہوئی ہے اللہ فرمائے مریم گھبرانا جب بند کمرے وچ رزق دے سکدا تے اتھا بھی تے کو رزق عطا کر سکدا ہن کھجوریاں ساویاں کوئی نہیں سکا تنا ہے کھجور دا اللہ فرمائے میری پیاری مریم جرے ویلے بندہ میرا بڑھ ونجے میں اللہ اپنے بندے دا بڑھ ویندا رہندا جرے ویلے بندے دے دل وچ میں اللہ دی اہمیت آونجے ویلے میں اللہ اپنے بندے دا بڑھ ویندا اللہ میں کو کیا کرنے اللہ فرمائے مریم پیاری جی اللہ فرمائے این کھجور دے سکے تنے دے نال اپنی کنڈ کو ہلاونا تیرے ذمہ کھجوراں تازیاں عطا کرنا میں رب رحمان دے ذمہ کھجور ساوی بھی کوئی نہیں اللہ کر سکتے کہ کہنا تو آپ کو ساکو یقین کیوں کہنا اللہ تے کر سکتے نا قادر ساکو یقین اس واسطے کہنی جو اساں دے در تے آندے ہی کہنی اس واسطے ساکو اپنے اللہ تے یقین کہنی حضرت مریم نے اپنی کانڈر لگ رہی ہے لئیے کھجور دے سکے تنے دے نال میرے رب نے تازیاں کھجوراں عطا کی دین جرے ویلے تازیاں کھجوراں مل گئے کھا کی دیسی وقت پریشان تھی بیٹھی ہے اللہ فرمائے مریم پیاری پریشان کیوں تھی بیٹھی ہے آدھی عرشاں والے میرا اللہ میں اپنی قوم دم سامنا کیویں کرے سا میں قوم دے سامنے کیویں کھڑی تھی سا قوم والے میں کو آکسن مریم تیری شادی بھی کوئی نہیں تھی ہوئی ہے کہیں مرد نے تے کو ہاتھ بھی نہیں لایا تے تیرے پیٹ چ بچہ کیویں تھی گئے اللہ فرمائے مریم بند کمرے وچ رزق عطا کر سکدا سکے تنے چو تازیاں کھجوراں دے سکدا تے میری مریم گھبرانا تیری قوم تے بیادری والی کلو میں اللہ تے کوئی عزت عطا کر سکتا حضرت مریم دا یقین ہے چپ چکی تھی ساکوں اکثر لوگ آجن مولی صاحب دعا تے بہو منگنے ہیں قبول نہیں تھی دی تو تے منگدہ بیٹھے مطلب واسطے مطلب علی تے دعا کیوں قبول تھی قرآن چلا فرمائے وَإِذَا نَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض چہرے ویلے میرے بندے
بندے تو مصیبت آویں دی ہے میرا بندہ لمبیاں لمبیاں دعائیں منگ دے کہ کہنا وہ جرے ویلے پریشانی آویں لمبیاں لمبیاں میرا بندہ دعائیں منگ دے اللہ فرمائے میں کو پتہ ہوں دے کہ میرا بندہ اتھا مطلب دے بغیر کوئی نہیں آیا بیٹھا لیکن آؤ میرے ویروں مریم ڈاڑھی پریشان ہے اللہ فرمائے مریم تو گھبرانا تیری عزت یا حفاظتہ میرے ذمہ میں آپ اللہ تیری عزت دی حفاظت کرے سا حضرت مریم بچہ پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ جم پائے حضرت مریم اپنی جھولیے پاتی بیٹھی ہے رو دی بیٹھی ہے آدھی ہے اللہ کیا کرنا قوم دا سامنا کیویں کرنا اللہ فرمائے مریم تو گھبرانا جولا اپنی قوم دے سامنے میں اللہ کریم تیری عزت جان لاجا میں آپ رکھ رہے ہوں مریم اپنے بال کچھا کے ٹر پئی جرے ویلے قوم والیاں نے ڈٹھے سارے جرے علامن دے قابل ہی کوئی نہ ہم سارے علامن پہ گئے اے مریم تو تے بد کردار نہیں ایک کیا کر کے آ گئی ہے تیرا بھرائی میں کوئی نہ ہے تیرا ابائی میں کوئی نہ ہے تیرا خاندانی میں کوئی نہ ہے مریم اپنے لال حضرت عیسیٰ کو چاہی بیٹھی ہے تے ہون پریشان ہے اللہ فرمائے تے کو پریشان تھی من دی ضرورت نہیں اوے چاہے چاہے بندے میرے ہوتے امید رکھی ہے ماں اللہ کریم نے دی امید جو کو پار کر چھوڑیے میں شرط دیا ہے جو میرے بندے دا یقین ہوئے تے میں اللہ کریم دی ذات تے حضرت مریم اپنے پتر کو چاہی بیٹھی ہے ان سارے جواب پہ پوچھ دینا مریم جواب دے بال کے رو آ گئے حضرت مریم چپے تھوڑی دیر بعد اللہ کریم نے اعلان فرمائے مریم گھبرانا اپنے بال دی طرف اشارہ کر چھوٹا بال ہے تازہ جمعہ ہویا بال ہے وہ مرکز الانصار چاون والے ہو جے بندے دی بندے دے رب نال یاری پکی ہووے تے اللہ اپنے بندے کو اتھوں سرخرو کریں دے جتوں امیدہ نہیں ہو دے یاری پکی ہونی چاہیے اللہ نال ان اللہ کی میں سرخرو کی تے حضرت مریم گودج پاتی بیٹھی ہے اپنے لال کو اللہ فرمائے مریم اشارہ کر حضرت مریم نے اشارہ کی تے رب نے قرآن بنا کے سونے نبی دے سینے تے اتار چھوڑیے اللہ کریم نے کو سمجھا چھوڑیے حضرت مریم نے اشارہ کی تے فاشارت الی اپنے بال دی طرف اشارہ کیتے سی میرے اتے بھونکن والے ہو میرے کلو نہ پوچھو میرے بال کلو پوچھو انہیں آکھے مریم ذرا سارے متھے تے دیکھتے سینا لکھیا کھڑے کے اساں بے وقوف ہیں اے مریم بھلا تازہ بال بھی بلیندہ رہن دے مریم نے جواب دیتے جے رب بلواوے تے بلیندہ رہن دے جے میرا رب بلواوے تے بلیندہ رہن دے حضرت مریم اپنے بال دی طرف اشارہ کیتے فٹ حضرت عیسیٰ نے جواب دیتے قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا میری اماں دے اتے بھونکن والے ہو میری اماں پاکے چھوٹا بال بول پائے ہم تمہارا ذہن تسلیم کریں تازہ جمعہ ہویا بال بول پو حضرت یوسف دی گوئی بال نے دیتی ہے کہ کہنا حضرت یوسف دی گوئی پاک دامنی دی گوئی بال نے دیتی ہے مریم دی پاک دامنی دی گوئی بال نے دیتی ہے وہ جندہ ذکر میں پیا کرنا میرا تیرا پیر و مرشد رہبر و رہنما احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھے چا آمنہ دلال کھڑے ہوئے نا کافر آمنہ دلال دے سامنے آگئے نا آدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اساں تے کو نبی منے سو اساں تے کو اللہ دا رسول منے سو جے سب دسا دے میں ساری مٹھ چ کیا ہے سونے نبی نے فرمایا اے کملے او میں دساں یا تواڈی مٹھ دی شے دس دے وے انہیں آکھے جون وی دسے آمنہ دے لال نے جڑے ویلے اشارہ کیتے پتھر کلمہ پڑھ کے دسیے جو واقعی اللہ دا محمد سچا نبی پتھر کلمہ پڑھی جیندہ تعلق اللہ نال ہوئے اللہ صفایاں آپ تی وینداران دے پریشان نہ تھی وہ مہنگئی واسطے ختم کرن والا میرا اللہ ہے حضرت مریم اپنے پتر دی طرف اشارہ کیتے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جواب کیا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میری اماں دوتے بھونکن والے ہو میں اللہ دا نبی ہوں میں کہوں نا بولو تے صحیح قرآن میرے خیال سنن مزہ نہیں آندا تو اللہ فرمائے فوری جواب دیتے قال انی عبد اللہ اے کملے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے میں کو نبی بناونے تے میں کو کتاب دیونی ہے جیرے ویلے حضرت عیسیٰ بولیے ویلے کافر حقے بکے تے پریشان ہو گئے جو ایک کیا تھی گئے اللہ فرمائے جیدہ امیدہ میرے نال ہوئے نا میں اللہ کریم اپنے بندے کو مایوس کوئی نہیں کرے دا رہندا مرکز الانصار چاون والے ہو میں طالب علم دا پیغامی ہوئے اپنے رب نال یاری پکی لاو اپنے اللہ نال سنگت پکی لاو ساری کائنات یار بے وفا لیکن جیندہ ذکر میں پیا کریں دا او وفادار اللہ وفادار ہے کہ کہنے نیوے سڑیں دے والوی دیں دے کی کہنے کانڈ کر کے ٹور پوندے ہو واتی دیں دے کی کہنے عربی اگر کوئی بال کو اپنے بال کو سڑے نا تو اکسی تال اڑتے کہیں کو بھی سڑے اگر ابا کبڑیج کو میں اپنے پوتر نال تے پیچھے آدھے ہائی جلدی کر جو بال بھی گال نہیں کرے نا تے اے اذان جو تھی دی یہ 5 وقت ہر ویلے موزن آدھے حی علی الفلاح تو آپ کو سمجھ نہیں آتی جو اللہ کاوڑیا کھڑے بولو نہیں آتی سمجھ اتھا تے سمجھ آ گئی ہے نا عربی ویچ عرب دے زبان کو تسا سمجھتے ہو نوجوان ہو بڑھڑے ہو سارے زندگی گزارے بیٹھے ہو مکے مدینے دبئی سعودیہ جانتے ہو کہ وہ اگر عربی کبڑیج پوے تے اپنے بال کو اکسی ہائی اللہ 5 ٹائم کھڑا دے حی علی الفلاح تو دے کاکھ نے سمجھتا ہونا ہائی تو رحمت دا مستحق آپ دس ہائی اللہ معیشت تیری تباہ نہ کرے تو کیا کرے اللہ تنگ دست نہ بڑھاوے تو کیا کرے جیرے ویلے 5 ٹائم ہائی سن کے بھی تو نہیں آیا سمجھو تو ساری زندگی نہیں آندا بندے واسطے تے ایک دفعہ ہائی کافی ہے ساکو تے 5 ٹائم سنی دے ساکو کافی کہے تو اس واسطے میرے ویرو میں جو کچھ عرض بیا کرے نا بندے دی سنگت ہوئے تے کہندے نال اپنے اللہ نال یاری لو اپنے رب دے نال پکی سنگت لو اپنے رب دے نال کیوں جی سنگت لاونی ہے آؤ میں تمہارے سامنے قرآن دا دوسرا مقام بیان کرا میرے ویرو مرکز الانصار توحید دا مرکز ہے اللہ دی قسم جڑنی تساں سن سو رب دا قرآن سن سو احمد مجتبی دی زبان سن سو سادہ مقصد ہے کہ سادے ویرے کو قرآن سمجھ آونی ہے اے مولوی دی گال سمجھ آوے سی جے قرآن سمجھ نہ آیا تے زندگی بیکار ہے مولوی دی نہ سمجھیں تے کوئی گال نہیں ابے دی نہ سمجھیں تے کوئی گال نہیں میرے ویرو میں رب دا قرآن پیا دسیں دا رب دا قرآن سمجھو زندگی دی کامیابی دے وچ کامیابی دے وچ ان سارے مشرک کٹھے تھی گن میرے دیکھو تو سارے مشرک کٹھے تھی گن انہیں آکھے اے سارے معبودیں کو نہیں چھڑے نا
اساں دے سارے پیریں دعاؤ اے آدے اللہ دعاؤ اے نہیں چھڑے دا ہن پکڑو ہی کو ایندا کوئی بندوبست کر تساں آپ سمجھ ویسو جو میں کہنا ذکر کرنا انہیں آکھے اساں اپنے پیریں تو سڑینے ہیں اساں اپنے بڑے ہوئے معبودیں تو سڑینے ہیں اے شام سویرے ہکا رٹ لئی کھڑے اے عبد اللہ ہکا ہی کو تقریر اندی او اللہ دو چلو بھئی کو پکڑو ہن بھی کیا کرو وہاں کے چکھا تیار کرو تے چکھے ویچ ایک جھولا بدھ دے وہ جھولے ویچی کو بلہا دے وہ تلو بھا بالو این دے جھولے کو بھا ویچ لے ہڑ چھوڑو جرے ویلے بھار ویچ ویسی ساڑ ویسی ختم تھی ویسی نامو نشانی نہ راسی والے اے عبداللہ کہیں کرنے اللہ فرمائے اے مشرکو بیمانو این دی یاری میرے نالے تے جیندی یاری میرے نال ہوئے میں کو کلہ نہیں بھی چھوڑے نہ رہا بکھا بھی کوئی نہیں بھی مرے نہ رہا مریم دی سنگت رب نال رب نے بکھا نہیں ماریا ماریا زکریہ تالا مار کے ٹور پہ اللہ فرمائے مریم گھبرا نا جر ویلے میں رزق دے منتے ہوں تالے شالے کشا نہیں کریں دے حضرت یعقوب اتھا رونا بیٹھا آئی تے یوسف مصر پریشان ہے رو رو کے حضرت یعقوب دے کالے آنے ختم تھی گن اکھیں چٹیاں تھی گن دید ختم تھی گئی ہے اچانک اللہ فرمائے جرے ویلے ایسا ملوا منتے ہوں یا دے منتے ہوں ایسا ٹھا پھا چکرنے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا انجڑ چولا مصری چودہ روانہ تھی نہ ہی اللہ فرمائے ایسا خوشبو پہلے پچھا دیتی ہے پچھائیے سے کی کہنا اپنے پوترے دوترے میں بہ کے آدھا بیٹھے آدھے او میرے پترو اگر این آنکھو جو ڈاڈے دا عقل ختم تھی گئے تے آج میں کو میرے یوسف دی ہوا پیان دیئے آج میں کو میرے یوسف دی خوشبو پیان دیئے دوترے پر پوترے جھلوترے کٹھے تھے بیٹھے نا انہیں آکے ڈاڈا تیرا عقل مک گئے وہ آدھے نا میرے پترو نا تساں جی میں آنکھو بیٹھے لیکن میں کو آج میرے یوسف دی خوشبو پیندی ہے اللہ فرمائے کیوں کو خوشبو ہوئی ہے جو ان شروع کو لو امید لئیے تے کہنے نال ایک بھرا میں حضرت یوسف دے یعقوب دے پترے پڑو پڑگنڈا تیار کر کے مشورہ کر کے آکے آکھے نے ابا اوپو تے بھیڑیا کھا گئے حضرت یعقوب سینہ سینہ کائیں نہیں پھٹیا سر دوتے متھے تے چاٹا نہیں سی ماریا پتہ کیا آکھے سی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ میرے پتروں میری امید اللہ تے ہے میں کو یقین ہے قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میں جا آسا تے امیدہ میرے اللہ تے ہے نا جب میرا پتر جیندہ ہو سی تے میرا رب میں کو ملوا ضرور دے سی اللہ ملوائے کی کہنا جرے ویلے چولا اکھیں دوتے لائے سی اللہ دے فرتد بصیرہ اسا ہوں جا اکھیں ٹھیک کر چھوڑین او جیندی خاطر اکھیں مکائے سی چولا آئے تے اکھیں تے لائے سی اللہ فرمائے فرتد بصیرہ اسا ہوں جا اکھیں دی بنائی ٹھیک کر لیتی ہے تو انہیں سارے بھاپ بلینن جھولا تیار کیتے نے سیدنا ابراہیم کو وچ بلہاریتے نے تلو بھا دے چیخے ہیں ہزارہ میلہ تک اتے اڈردہ ہویا پرندہ بھی بھنیج کے تلے آپوں دے بھا اتنا پہ مچ دیئے حضرت ابراہیم کو وچ بلہاریتے نے بھا بلدی پئیے سارے مشرک بیمان سارے کٹھے ہو کے ایک پاسو پالٹیاں شالٹیاں کرن پہ گئے نا خوشیاں مناون پہ گئے کیوں فجر کو عبد اللہ کہیں نہیں آکھنا اللہ دی طرف تے کہیں نہیں سرنا فجر کو اللہ فرمائے جرے ویلے فجر تھئی ہے
سارے کٹھے تھی کہ آگے نہ کنے دیکھوں تے صحیح بڑھیا کیا ہے ابراہیم دا اللہ فرمائے جرے ویلے آگئن آکے ڈٹھے نے میرا ابراہیم میرا تسبیحاں بیٹھا بیان کریں دے میرا ابراہیم میرا صفتاں بیٹھا بیان کریں دے میرا ابراہیم میرا بڑھایاں بیٹھا بیان کریں دے فاضل پور والے ہو او میرے ویروں مرکز الانصار چھامن والے ہو بندے دے ہاتھ چ بندے کو سدھارن نہیں بندے کو سدھارن بندے دے رب دے ہاتھ چے بندے دی لاج رکھنا بندے دے رب دے ہاتھ چے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے دل وچ امید رکھو اپنے اللہ نال اوے زندگی مک کیوں نہ بنے تہاڈی امید نہیں مکنی چاہیے زندگی ختم ہو بنے پر تہاڈی امید ختم نہیں ہونی چاہیے اللہ کریم ضرور پاسا پلٹنے ضرور اللہ کریم نے اپنی رحمت دا پاسا تبدیل کرنے ضرور اللہ کریم نے تواڈے دکھیں کو ٹھیک کرنے ویلے اللہ کرے سی جرے ویلے تیجا میں جو امیداں ہو زندگی دے نال دیکھ میرے سامنے قرآن تویز لکھوا کے ڈھیڈ تے بدھ ڈھیڈ سک ویسی رزق نہیں ودھنا گال یاد رکھی تویز بڑھا کے پیرے میں چھپا پنی سک ویسی رزق نہیں ودھنا تویز لکھوا کے اپنے سینے تے بدھی ودھا رہا ہے وہ جان مکویسی پر بال نہیں تھی ونا امید اللہ تے امید اللہ تے امید اللہ تے نہ حجر دیں دن نہ شجر دیں دن نہ پتھر دیں دن نہ بندے دیں دن دیون والا ہے تے کون ہے او ہے جیدہ نا اللہ ہے جیرا ہر ٹائم ہر ایک دی سنن والا ہے اوندا نا اللہ ہے دیکھ میرے سونے نبی دا فرمان ہے آپ فرمین دن کالی رات ہووے کالی رات ہووے کالا کھٹا پتھر ہووے کالے رنگ دی قویلی ہووے آمنہ دلال فرمین دینا اگر قویلی چل پووے اندے پیریں دی آہٹ سنن والا کون ہے پیریں دی آہٹ کون سن دے حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کو کی دی اندے بارش نہیں ہے قحط سالی تھی پئی ہے ایڈو قبیلیاں کٹھیاں تھی کہ اپنی فوج بڑھا کے ویندیاں پائیں جو اساں بھی اپنے اللہ دے سامنے درخواست کرو ایڈو حضرت سلیمان ایڈو قبیلیاں دا لشکر میرے دیکھنے ہوں اللہ کو قبیلی دا سڑنے جا پسند ہے اللہ نے سورت بڑھا چھوڑی ہے سورت النمل سورت اللہ نے بنا چھوڑی ہے قبیلیاں ساریاں کٹھیاں ہیں نا ایک قبیلی اپنے لتا آسمان دی طرف کیتی پئی ہے وہ مرکز الانصار چامن والے ہو وہ چھاوری بالا دے غیور مسلمان ہو جے قبیلی دی سن دے تے میری تیری بھی سن دے جے قبیلی دی سن دے تے اللہ تیری میری بھی سن دے کیوں نہ امید بڑھیا ودائیں قبیلی اپنے لتا آسمان دی طرف کیتی ہے نا آدھی پروردگارا جے بارش نہ دی تو تے اساں ہلاک تھی وننے جے پانی نہ دی تو تے اساں مر وننے اللہ تیری مخلوق ہے چھوٹی مخلوق ہے مہربانی کر رحمت عطا فرما حضرت سلیمان رو آ گئے حضرت سلیمان نے آکھے رک ونو میری جماعت دے لوگو جی حضرت سلیمان کیوں رک ونو حضرت سلیمان نے فرمایا جلتی تھی وہ گھر واپس جلو کس واسطے جلو سیاں دعا تے منگی کہن سے رب کو تے صدیہ کہن سے حضرت سلیمان نے آکھے وہ کملے ہو تو آدھے کو لو پہلے اللہ دی بھی مخلوق اپنے رب کو سادھ انہیں جلتی نال جلو انہیں گھر نہ پوجے ہاں اللہ نے بارش عطا کر دی تو آدھی نہیں سنگا بولو نہیں سننا مولی صاحبہ تھک گئے ہیں تھک گئے ہوتا دل نال تو صدیہ کی نہیں تھکا کیا آئیں کملا کہ دل نال تو صدیہ حضرت ابراہیم کو آ کے ریٹھنے تھے حضرت ابراہیم اپنے رب دیاں تسبیحاں بیٹھا بیان کریں دے سارے مشرک حقے پکے پریشان تھی گئے جو ایک کیا تھی گئے اللہ فرمائے کیوں نہ تھی وے قد صدق تر رویا
کیوں نہ تھی وے سلام علی ابراہیم وہ جے کو میں اللہ سلام کیا بیٹھا دینا وہ کملے او سمجھ ونجو جو اللہ دا سنگتی بڑھ چکے اندی سنگت رب نہ لگ گئی ہے وہ مرکز الانصار چاون والے ہو دنیا دیاں ساریاں یاریاں جھوٹیاں یاری سچی ہے تے رب والی شاعر نے آکھے نا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا چورو جو سانو تے ایک جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا یار راتی وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نہیں ایک جاگ دا پروردگار راتی کوئی کہیں دی خاطر نہیں جاگدا جرا جاگ دے ہوں دا نا اللہ ہے کون ہے وہ اللہ ہے اسا ہوں کو چھوڑ دیتے سے جرا ہر ٹائم سارا خیال رکھ دے ہر ٹائم ان دی رحمت دے بغیر تو زمین دے تے پیر ٹکا ہی نہ سکے ٹکا کے دکھا تو میں فقیریو عرض پیا کرے نا ہر ٹائم ساڈا اپنے اللہ کریم کو ٹر ودا رب کو نہ بھولا اللہ کو یاد کر ودا نبی دے صحابہ کو دیکھیں یا نبیوں کو دیکھیں میرے سامنے رب دا قرآن ہے ایک واقعہ نہیں ہزارہ واقعہ موجود ہے نا جدن بھی پیغمبریں سڈیے تے کہ کو سڈ مارے متنا کوئی اہل حدیث ہے وہابی ہے میں کھڑا دے دیکھ رب دا قرآن بھی ایک نبی دی دعوت سامنے پیش کر جیرے نبی نے دعوت دیون دے ٹائم کوئی بھی مطلب سامنے بیان کیتا ہو ایک کو مطلب ہے ہر پیغمبر دا اعبد اللہ بندے اللہ دے ہیوے تے عبادت کیندی ٹھاندی اللہ دی ٹھاندی اساں کرنے ہیں اللہ دی عبادت میں کو اکثر برادر مولوی صاحب تو دو جمعے پڑھے نہیں لیکن دوہائیں جمعے کوڑیج کے پڑھے نہیں میرے بھراو میں کوڑیج کے کوئی نہیں پڑھے نا میں تے چاہتا کہ میرے بھرامے دا ایمان سیٹ تھی ونجے انہیں دا عقیدہ سیٹ تھی ونجے ساڑا تعارف ساڑے رب نال بڑھ ونجے تے اساں کامیاب ہیں ساڑے بیڑے پار ہیں اگر سب کو ساڑے اللہ دی سنان تھی گئی کیا خیال ہے میرے بھراو اپنے رب کو سڑے سو ہر ٹائم سڑو میں ایک حدیث پڑھیے ہے ایک چھوٹی جی دعا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ ہر نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھ دے موت کو علاوہ کوئی چیز کو نقصان نہیں دے سکتی جرا نماز نہیں سے پڑھ دیتے آیت الکرسی کیا پڑھ سو اساں تے اتھا تے لوٹے سودی جھلار چاٹے اساں تے نماز نہیں سے پڑھ دیتے آیت الکرسی کیا پڑھ سو بھئی سن نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ سمدے ویلے اے دوئیں پڑھ کے سمدے تے رات دا کہیں میں لیں دی آنکھ کھل گئی ہے پیشاب واسطے اٹھئے حاجت واسطے اٹھئے او دو آکے جرے ویلے سمے ایک دفعہ پڑھے چاہ دو دفعہ ترائے دفعہ نہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میرے سونے نبی دا فرمانے آمنہ دلال فرمیندن بندہ اے پڑھن دے بعد جیری دعا بھی منگ سی اللہ دی دعا رد نہ کرے سی ستا کیوں نہیں پیا پاسا پھیرے آکھے اللہ میں کو پیسے دے جری شاید سا کو غرض ہے آکھے اللہ میں کو فلان شاید دے میرا ایمان ہے میرے سونے نبی دی زبان سچی ہے ایک کہہ آمنہ دلال فرمائے ایک دفعہ بندہ پڑھ کے اللہ کو جیری چیز ہی منگے اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں بلائے گا تریجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان جرے والے تھی ونجے نا اذان دے بعد تے نماز کو پہلے 15 منٹ دا جرا وقفہ ہوندے سونے نبی نے فرمایا جرا بندہ اپنے ہاتھ چاہوے اپنے اللہ کو دعا منگے میرا رابی دی دعا کو رد نہیں کریں دا
رد نہیں کریں دا اوے تے جیرے ٹائم منگے اللہ اون ٹائم سن دے لیکن میں خاص موقع پیا دسینا میرے سونے نبی نے فرمائے آزان دے بعد نماز کولو پہلے 15 منٹ دے درمیان اپنے رب کولو جرا بندہ ہاتھ چاہ کے دعائیں منگ دے اللہ دی دعا رد نہیں کریں دا مقصد کیا ہے اللہ کو خالی نہیں ولیں دا خالی نہیں ولیں کوشش کرے سو پکی گال اوے میں مر ونجنے تسا یاد رکھنے ان جنگال ہی تو پیسے نہ لی کہیں نہیں دسنے تو میرے بھی رب تسا اپنی زندگی کیوں نہیں تبدیل کریں اپنے رب دوتے امید رکھو اللہ دے بندے ہو ہر کم کرو آخرت دے فائدے آلا سودا کرو تے آخرت دے فائدے دا اساں پتہ کیا کیتی پہ ہیں ناراض نہ تھی اساں فصل کٹھی کیتی ہے وہ کو سٹاک کر رکھی سے غریب منگدا ودے اساں دین دینے سے پھٹے منہ ایندا لا الہ الا اللہ پڑھنا لے یہ کلمہ پڑھی بیٹھے مسلمان ہیں دسواں تسا ہے مسلمان ایڈو غریب دے بال پہ مردن ایڈو ایک گندم لکئی بیٹھے جو مہانگی تھی سی تے وچے سان یہ مسلمان ہے تے سیسار ہے مسلمان کہے نہیں یہ تے مغرمت سے سونے نبی دی یہ تربیت ہے جریہ سا کریں دے بیٹھے میں کو غرض پئیے کہیں کمنا میں 10,000 منگیے میں تو 10,000 دوتے ہفتے دے سودے جھلیں دا گئے جو مہینے دے بعد وہ 10 لاکھ بڑا کھڑا آئی غریب خود کچھ نہ کرے تو کیا کرے مرے نہ تو کیا کرے اور میرے بھراوو اساں سونے نبی دی تعلیم کہیں سے سیکھے میرا سونا نبی گئے کھجوراں بیچا یا آخری گال سوچا دل نال سونا میرا سونا نبی حضرت ختیجہ دا مال ویچن گئے منڈی کاروبار تے تو ہی کرے نہیں نا میرے سونے نبی نے بھی کیتے آمنہ دلال کھجوراں چاہ کے گئے منڈی مال ویچن پہ ویندے اتھاں وڈے وڈے وپاری کھڑے ہوئے وڈے وڈے کاروباری کھڑے ہوئے میرے سونے نبی نے کھجوراں لوہین آپ نے ایک ڈھیری سنی کھجور دی بڑھائی ہے دوجی ڈھیری آمنہ دلال نے کمزور کھجور دی بڑھائی ہے تریجی ڈھیری آمنہ دلال نے چنگی کھجور دی بڑھائی ہے سونے نبی نے دسا دیتے کہ کاروباری کرنے آمنہ دلال نے رلا ملا نہیں کیتا ملاوٹ نہیں کیتی سونے نبی نے گندم بھی بیچیے تے آمنہ دلال نے صاف ستھری ڈھیری لئی ہے دیکھن والے سارے وپاری آدن اجے بندہ سدھرانا لا نہیں ایندہ مال وکنا نہیں انہیں کوئی پتہ نہ ہے جرا آیا کھڑے کل نبی دا امام ہے انہیں کو اے پتہ نہ ہے یہ آمن والا کل نبی دا امام ہے یہ آمن والا سارے جگ دا سلطان ہے اے تے مار کھائی نہیں سکدا اے تے کدے ناکام تھی نہیں سکدا آمنہ دلال کلو لوگ کہن مال گھندے گئن سونا نبی مال وچیندا گئے آمنہ دلال مال ویچ کے آپ ٹر پین پہلے آلے وپاری پھوکے رہنے کھڑن جو تھی کیا گئے وہ بادے چاہے نواں آئے تے اپنا مال پہلے ویچ گئے حضرت ختیجہ نے نال ایک غلام بھیج چھوڑیا آئی جو تو دہدہ ونی ایندہ اٹھن کیویں ہے ایندہ پہن کیویں ہے ایندہ چلن کیویں ہے ایندہ کاروبار کرن کیویں ہے جیرے ویلے غلام نے ون کے حضرت ختیجہ کو گال دسی ہے ختیجہ نے آکھے میرا ایمان محمد سچا ہے جیاں سچا جوان بیا کوئی نہیں تھی سکتا وہ تساں ہوں سچے دے امتی بیٹھے ہو ہیوے نبی دے امتی تو کو داڑھی نال نفرت ہے ہیوے نبی دے امتی تو کو سچ بولن نال نفرت ہے ہیوے نبی دے امتی تو کو پیوما دی عزت کرن نال نفرت ہے ہیوے نبی دے امتی تو کو غریب تے ظلم کرن مزاں دے غریب کو تڑپاون مزاں دے ہیوے نبی دے امتی بھیڑی بھراویں کو رواون مزاں دے ہیوے نبی دے امتی حق ہمسائے دیاں چوریاں کرن مزاں دے ہیوے نبی دے امتی یا کلمہ چھوڑ یا نبی وٹا جے نبی وٹے دیں تے تیرا ککھ نہیں رہندا جے کلمہ نبی دیاں پڑھ دیں تے عقیدہ بھی نبی والا بنا امتی بڑھ کے دکھا ساریاں تکلیفاں برداشت کر لیکن نبی نال غداری برداشت نہ کر اگر جنت ونجنا چاہندیں جے اتھا نبی دی نہ منی روزے کو سر دوتے پانی پلاون والا میرا نبی ہے کیڑے منہ نال اپنے نبی دے سامنے ویسے
کیا آکھیں میں تیرا امتیاں اے کملیاں میرے نبی دا امتیاں تے چہرہ میرے نبی علا بنا میرے نبی دا امتیاں تے اخلاق میرے نبی علا بنا میرے نبی دا امتیاں تے اعمال میرے نبی علا بنا میرے نبی دا امتی ہوہن جرے ساری ساری رات جاگ کے جنت دا رستہ نبی کلو ودے پوچھ دیاں سونا نبی گھر کلو باہر نکلیے صحابی لوٹا پانی دا چاہ کے بیٹھا ہوئے آمنہ دلال نے ڈٹھے آپ نے پہچانیے حدیث لمبی ہے میں مختصر کرا سونے نبی نے فرمائے کیا چاہ دیں آدھے سونے ہو آیا تو ہوا جو سونا نبی حاجت واسطے اٹھ سی میں وضو واسطے پانی پیش کرے سا تے اللہ کریم دی عدالت جو خوش قسمت لوگیں میں چوپاتا ہوئے سا آمنہ دلال نے پانی دا لوٹا گی دے آپ چل پہن واپس ہیں نبی دا وضو کروائے سی آمنہ دلال نے فرمایا منگ میرا یار کیا منگ دئیں کیا منگ دئیں جے کو نبی آکھے منگ کیا منگ دئیں وہ منگے تے میرا نبی اللہ دی قسم ہے میرا نبی ہاتھ چاوے میرا اللہ میرے نبی دے ہاتھ کو خالی نہیں ولیندہ میرا نبی منگے تے میرا رب نہ دے وے اتے ہو نہیں سکدا آمنہ دلال نے فرمایا منگ میرا یار کیا منگ دئیں سوچئے سی پیسے منگدہ ہے تے دنیا دی عارضی ہے عزت منگدہ ہے تے دنیا دی عارضی ہے کپڑیاں کو ڈاڑا ٹاکیاں لگیاں ودیاں کپڑے منگدائیں تے عارضی لباس ہے آمنہ دلال نے فرمایا منگ میرا یار کیا منگ دئیں آدھے سونے ہو منگا آپ نے فرمایا ہاں ہاں منگا آدھے آمنہ دلال اللہ کو لو گھنوا دے سونے نبی نے فرمایا میں دعا کرے سا میرا رب عطا کر دے سی منگ تے سینا آدھے سونے ہو میں کو دنیا نہیں چاہی دی میں کو عزت نہیں چاہی دی میں کو مال و دولت نہیں چاہی دا میں کو دنیا دی کئی چیز نہیں چاہی دی سونے ہو اگر اللہ کو لو گھنا کے لے دے ہو تے میدان محشر جنت اللہ کریم میں کو توڑا ہمسایہ بڑھا دے وے میں ایہو کو جو منگنا چاہتا حالانکہ بک ہے کچھ بھی منگ سکتا ہے لیکن ہوا کہ ہر شے عارضی ہے سونے ہو میں کو منگ اللہ کو لوگ گھنا دیں دے ہو تے اپنا پڑوس گھنا دے وہ سونے نبی نے فرمائے دیکھ آمنہ دلال نہیں میں انگلی کھڑیاں کی تندو آپ نے فرمائے او میرا یارا جی سونے ہو آپ نے فرمائے جی میں دو انگلی کٹھے ہیں ای میں تو میرے نال جنت جو کٹھے ہو سے جرے لوگ اللہ دی پہچان جنہیں کیتی ہے وہ ناکام نہیں تھی اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علیہ الا البلاغ